مانتے تھے اللہ کو، لیکن وہ بت پرستیوں میں، توہم پرستیوں میں، جنات پرستیوں میں خدا کے شریک بناتے تھے۔ کہا نہیں بھائی، اس کتاب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نہیں، خدا کا شریک نہیں کوئی ہو سکتا، ہم اب خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یہ نظر آیا ہے کہ یہ عیسائی تھے کہ ہم جو اس سے پہلے مانا کرتے تھے کہ خدا کی بیوی بھی ہے، خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، نہیں بھائی، وہ گمراہی کی بات، توبہ توبہ۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو اور اس کے بیٹا بھی ہو، ہم نہیں یہ اب مانیں گے۔ تو گویا یہ نظر آیا کہ قرآن کی تعلیم جو تھی اس کا اثر یہ تھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کہیں سنا انہوں نے، اس کا تو قرآن بتاتا نہیں، وہ تو ایک واقعہ کی بات بتاتا ہے، یہ چیز کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ بتاتا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز وہ چپکے سے سنا ہے، لیکن ساری ڈسکشن جو وہاں جا کے انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کی ہے وہ ہے جو قرآن وحی کے ذریعے سے نریٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ان گمراہیوں کے اندر ماخوذ تھے، اب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ اس قسم کے اعتقادات کہ خدا کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے ساتھ اور شریک اور خدا بھی ہیں، یہ بات جو تھی وہ ہمارے ہاں تھی عام، لیکن بہت بیوقوف احمق لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں مشہور کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ ہمارے ہاں کے یہ لوگ احمق تھے، عقل و فکر کی بات نہیں ہے۔ خدا کا جو منزہ تصور آتا ہے سامنے اس کتاب کی روح سے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں۔ کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ انس و جن یہاں آ گئے تو کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے ہاں کے یہ آبادیوں کے لوگ ہوں، ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوا ہوں، یہ بڑے بڑے پروہت اور پنڈت ہوں، یا یہ شہر سے آنے والے بڑے بڑے مولوی صاحب ہوں، ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم خدا کے خلاف یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی جھوٹی بات خدا کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ہمارا خیال یہ تھا ظننا کہ یہ کم از کم ایسا نہیں کریں گے۔ تو گویا یہ ان کے پھیلائے ہوئے تھے یہ غلط خیالات جو تھے جن سے ہم لوگ متاثر ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يُعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، آگے اور ہے، کہا ہوتا یہ رہا ہے کہ ادھر ادھر آبادیوں میں ہمارے کچھ اختلاط ہونا شروع ہو گیا۔ شہری آبادیوں کے لوگ جو تھے وہ ادھر آتے تھے، ہمارے ہاں کے جو لوگ تھے بڑے بڑے ان کے ہاں مہمان رہتے تھے، ان سے ملتے جلتے تھے، انہوں نے یہ خیالات پھیلائے تھے، انہوں نے اس کی ابتدا کی اور پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتی چلی گئی، پھر تو یہ افسانے تھے نا، اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہا کہ وہ لوگ جن میں یہ خیالات پھیلائے گئے تھے وہ بھی ہماری طرح یا تمہاری طرح جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے قبیلے والوں کو، ہم سمجھتے یہ تھے کہ اب پیغمبر وغیرہ کوئی نہیں آئے گا، یہ جو تعلیم پیچھے سے چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں بس وہی آخری تعلیم ہے، اسی لیے اسی تعلیم کا ماننا خدا کی طرف سے وحی کا ماننا یا خدا کی کتاب کا ماننا ہے، کیونکہ عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا کہ اب پیغمبر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہم سن کے آئے ہیں یہ تو بہت آگے چلی گئی ہے، یہ پیغمبر ہے جس کی یہ کتاب ہے۔ اب آگے وہ بات جو میں نے کہا تھا توہم پرستیوں میں جو کہتے تھے کہ اس سے پہلے تو تم لوگ ہم سے آ کے اپنی قسمتیں پوچھا کرتے تھے، تقدیروں کے احوال پوچھتے تھے، ہم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم آسمان سے جا کے یہ خبریں لاتے ہیں، پھر وہ تمہیں آگے بتاتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا،
کہتا ہے کہ اب تو صورت ہماری یہ ہے کہ آسمان کے اندر پہنچنا تو ایک طرف، اگر اس کو کہیں چھو بھی جائے تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے سخت پہرے دار ہیں، وہاں تو آگ کے شعلے برستے ہیں، وہ ہمیں آگے ہی نہیں جانے دیتے۔ شعبہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور ہم تمہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہاں جا کے آسمانوں پر گھات میں بیٹھے رہتے تھے، کمی گاہوں میں چھپ کر، اور چوری چوری ہم وہاں سے یہ باہر کی ملائے اعلیٰ کی جو خبریں تھیں ان کو وہ سن لیتے تھے ہم، اور وہ سن کے پھر تم سے آ کے کہتے تھے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یعنی یہ جتنے بھی مذہبی پیشوا بنتے ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے، وہ کہتے یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے یہ علم پاتے ہیں، اور وہ علم تم پر اس علم کی روح سے یہ باتیں تمہیں بتاتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں، یہ دعویٰ ہوتا ہے، اسی میں ان کی عظمت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں جا کے آسمانوں پہ کمینگاہ میں بیٹھتے تھے اور چوری چھپے ہم وہاں سے جو وہاں ملائے اعلیٰ کی باتیں ہوا کرتی تھیں آسمانوں کے اندر، یہ عقیدہ تھا نا کہ قسمتیں اور تقدیریں جو ہیں وہ آسمانوں کے اوپر وہاں متعین اور مقدر ہوتی ہیں، تو وہاں سے ہم سن پاتے تھے۔ بس اتنا ہی تھا کہ وہ بعد میں یہاں پہنچتی تھیں، ہم پہلے آ کے تم لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی اس قسم کی کوشش کرتا ہے تو سن رکھو وہ جھوٹ بولتا ہے، اب وہاں کوئی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اب کوئی وہاں سے خدائی علم کی بھنک تک اپنے کان میں لے کر نہیں آتا، یہ اب نہیں ہو سکتا صاحب۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن سورہ جن کے لفظ سے جو ہم سمجھتے تھے کہ بس وہ ساری تمام پرستیاں اس میں ہوں گی جو ہماری قوت متخیلہ نے جنات کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتے ہیں، وہ یہ صورت ہوتی ہے، سورہ جن ان تمام پرستیوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جنات کا اس قسم کا وجود ہے جس قسم کا ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، بلکہ یہ چیزیں جن کو ہم یہ پیشین گوئیاں اور قسمت کا بتانا اور علم لدنی اور یہ چیزیں جو ہم لیے آ رہے ہیں عقائد کی، ان عقائد کو بھی اس صورت نے مٹا دیا۔ یہ وہ دور جہالت کی بات تھی جس میں ہم یہ کچھ کہا کرتے تھے اور تم لوگوں سے منوا لیا کرتے تھے، اب وہ دور گیا، اب تو وہاں کوئی جانے کا ارادہ بھی اگر کرتا ہے، تھوڑی سی کہیں کوشش بھی کرتا ہے تو وہاں سے تو بری مار پڑتی ہے سر، اب نہیں وہاں کوئی جا سکتا۔ کس خوبصورت انداز میں ان تمام باطل عقائد کی توہم پرستیوں کی قرآن نے تردید کر کے رکھ دی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ کہتا ہم نہیں جان سکتے جو کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے خدا کے متعلق، اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ تباہی آ جائے گی۔ اتنی بڑی جرتیں خدا کے خلاف اس قسم کے جھوٹے افسانے اس کی طرف منسوب کرنا، اس قسم کے عقائد وضع کر کے ان کو خدا کی تعلیم بتانا، یہ کوئی چھوٹا سنگین جرم نہیں ہے۔ نظر تو یہ آتا ہے کہ اس سے تو واقعی تباہی آئے گی، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد کہ ہم نے ان عقائد سے توبہ کر دی یا باز آ گیا، اس کے بعد خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوائیت ہوتے تھی، ان لوگوں کے ساتھ خدا کیا کرے گا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ان کو تباہ برباد کرے گا یا ان کی یہ بازگشت جو ہے، توبہ جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں اب بھی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد صالحین بن گئے ہیں، اعمال صالح ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، بین کہہ لیجئے